بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سبھی لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر انگنت نعمتیں کی ہیں، اتنی احسانات اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں کہ جسے انگلیوں پر شمار کرنا ناممکن سی بات ہے۔ انسانی گنتی کی تعداد ختم ہو سکتی ہے، مگر رب العالمین کی نعمتوں کی تعداد بے انتہا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی ساری نوازشیں، اتنے سارے احسانات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ ہے توحید خالص۔ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت رب العالمین کے بتلائے گئے راستے پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جب سے بنائی، یہ دنیا جب تک فنا نہیں ہو جاتی، حضرت آدم کو پیدا کر کے انسانیت کے رب العالمین نے جب بنیاد رکھی، اور آخری انسان جب تک اپنی آخری سانس نہیں لے لیتا، اس وقت تک رب العالمین کو ہم سبھی انسانوں سے صرف توحید خالص ہی مطلوب ہے۔ توحید اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان دین اسلام کے بتلائے گئے تمام امور انجام دے لے، تمام نیکیاں کر لے، لیکن سب بیکار۔ توحید کے بغیر قابل قبول نہیں۔ توحید ہی وہ شے ہے جو ایک مسلمان ایک کافر کے مابین فرق کرتی ہے۔ دنیا کے اندر، اس دنیا نے ہزارہ جنگیں دیکھی جو صرف اور صرف توحید اور کفر کے بیس پہ لڑی گئی۔ ہزارہ موحد پرست، ہزارہ اللہ کی عبادت گزار بندے اپنی جانیں نثار کر دیے تاکہ اعلاء کلمت اللہ بلند ہو سکے، اللہ رب العالمین کا کلمہ، اس کا پرچم اس دنیا کے اندر بلند ہو سکے، لوگوں تک توحید پہنچ سکے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے چاہتا ہے کہ ہم توحید کو ادا کریں، توحید کے جو حقوق ہیں اس کی کما حقہ ادائیگی کریں، اور اگر یہ انسان کرتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین نے ایسے سبھی لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ محترم حاضرین، توحید کہتے کسے ہیں؟ اگر ایک انسان یہ جاننا چاہے کہ ہم توحید کس طرح پہچانیں گے، کس طرح جانیں گے، وہ کون سے امور ہیں جو توحید کے دائرے میں آتے ہیں، یا وہ کون سے امور ہیں جو توحید کے دائرے سے خارج ہیں، تو یہ جاننے کے لیے شیخ ناصر العمر رحمۃ اللہ علیہ توحید کی بڑے جامع تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقه، توحید شریعت میں کہتے ہیں کہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے میں اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو ایک تسلیم کیا جائے، اللہ کی یکتائیت کو، وحدانیت کو اقرار کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ وَهُوَ لِلَّهِ ثَلَاثَةُ حُقُوق، اور اللہ رب العالمین کی تین بنیادی حقوق ہیں جو ہر انسان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے۔ سب سے پہلا حق ہے حقوق ملک، بادشاہت کا حق۔ یہ دنیا اتنی بڑی، یہ کائنات اتنا بڑا، یہ سارا دنیا کا نظام جو چلا رہا ہے رب العالمین وہ ایک ہے۔ اس دنیا کے اندر پتا بھی جو ہلتا ہے رب العالمین کی مرضی سے، اور وہ رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس دنیا کے اندر تصرف کا اختیار کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز کا اگر کسی کو ہے تو اختیار صرف رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کو نہیں ہے، اللہ کی کسی مخلوق کو نہیں ہے، جو آج دنیا والے دے رہے ہیں کئی لوگوں کو۔ اس دنیا کے اندر بادشاہت مکمل طور پر ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے پہلا اور بنیادی حق اللہ کا۔ دوسرا وہ حقوق عبادت، عبادت کا حق اللہ کو دیا جائے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، دین اسلام نے جو بھی عبادت اللہ کے لیے بتلائی ہے، ان تمام عبادت میں اللہ کو ایک مانا جائے۔ دعا میں، ذکر میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تمام عبادت ربانی خالص کر دیجیے رب العالمین کے۔ اپنی عبادتوں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر، اپنے ان تمام امور کے اندر جو عبادت پر مطلق ہوتی ہے، ان سب کے اندر ہمارا مرجع اور مصدر صرف اللہ رب العالمین ہونا چاہیے، اکلوتا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا حق ہے وہ حقوق اسماء و صفات، اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، ان ناموں نے اللہ کو اکلوتا مانا ہے۔
اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک تسلیم کیا جائے. مثلا رزق دینے والی ذات اللہ کی، اب رزق مانگنے کے لیے صرف اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے. تو اللہ کے جو بھی اسماء حسنہ ہیں، ان تمام اسماء حسنہ کو خالص کر دیجیے اللہ کے لیے. یعنی وہ اسماء حسنہ کی پوری طاقت، پوری پاور صرف رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری ذات کے پاس وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ رہی علامہ ناصر الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو تعریف کرتے ہیں توحید کی. اسی طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التوحید افراد اللہ سبحانہ بعبادہ، رب العالمین کو اس کی عبادتوں میں ایک تسلیم کر لیا جائے، ایک مان لیا جائے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اپنے اعمال سے بھی. تب جا کے ایک بندہ موحد پرست بن سکتا ہے، تب جا کے ایک بندہ اپنی توحید کو مکمل کر سکتا ہے، وہ توحید خالص کو اپنا سکتا ہے. علاوہ ازیں ان تمام تعریفات، جو تمام امور ان تعریفات کے دائرے سے خارج ہیں، وہ توحید خالص نہیں اپنا سکتا. محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کو بھیجا. ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، جتنے انبیاء آئے وقتاً فوقتاً، ان کے ملک الگ تھے، قبیلے الگ تھے، جگہیں الگ تھی، لوگ الگ تھے، زبانیں الگ تھیں، لیکن سبھی انبیاء کرام کا سب سے پہلا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک واحد کلمہ ہے جو سبھی انبیاء کرام کا صرف تھا. اللہ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بدلتی گئی، دنیا نے ترقیاں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو از اول تا آخر تا قیامت ہی کلمہ باقی رہنے والا. اس کلمے کو اختیار کرنے میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے. در حقیقت یہ کلمہ اپنے اندر ایک بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی ہے اس کلمہ. اللہ رب العالمین نے جو کہا لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز ہیں. پہلی بات یہ، پہلا جز ہے لا الہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حقیقی معبود دنیا میں نہیں. پہلی بات اگر دیکھیں تو اس دنیا کے اندر معبودان باطلہ کی کوئی کمی نہیں. ایک ڈھونڈو ہزار ملیں گے. کل کو ایک مرغی کی عبادت کی جانے لگے، وہ معبود بن جائے گی. ایک انسان کی عبادت شروع ہو جائے، وہ معبود بن جائے گا. تو اس دنیا کے اندر جس کی بھی پوجا کی جانے لگے، جس کی بھی عبادت شروع ہو جائے، وہ معبود بن بیٹھے گا، لیکن معبود حقیقی نہیں بن سکتا. اس دنیا کے اندر ہزاروں معبود ہیں، لیکن سب کے سب معبودان باطلہ ہیں. رب العالمین نے اس کلمے کو اسی لیے اختیار کیا کہ سب سے پہلے ایک انسان کے لازمی ہے کہ اس دنیا کے تمام معبودان جو ہیں، تمام معبودان باطلہ، ان کی نفی کرتے کہ کوئی حقیقی معبود دنیا کے اندر ہے ہی نہیں الا اللہ. دوسرے کلمے کے ذریعے سے اللہ نے ثابت کیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے، جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور جس اللہ کو ہمیں ماننا ہے، جس کی وحدانیت کو ہمیں تسلیم کرنی ہے. محترم حاضرین، اس کلمے کو محمد رسول اللہ نے جب عرب جیسے زمانے جاہلیت میں آپ نے یہ کلمہ پکارا، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، تمہارا انتظار کر رہی. عرب والوں کا دماغ خراب ہو گیا. پورا عرب ایک زبان ہو کر کہہ رہا ہے کہ ارے محمد رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں، ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں. ان هذا لشيء عجاب، یہ جو بھی بات کر رہے ہیں بیتوکی بات ہے، مزاح کا خالص بات ہے. کیونکہ عرب کا زمانہ اگر دیکھیں، زمانے جاہلیت وہاں اتنے زیادہ معبود تھے کہ گنتی مشکل ہے. اللہ کے رسول جب مکہ فتح کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، 360 بت ملتے ہیں، 360. اس کے علاوہ ہر بندے کا ایک پرسنل ہوتا. کوئی سفر میں جا رہا ہے، معبود لے کے جا رہا ہے، کوئی اچھا پتھر، خوبصورت پتھر ملا، پچھلا معبود ایکسپائر ہو گیا، نیا معبود انہوں نے بنا لیا. ستو کے ذریعے سے کھانے والی چیز ستو، اس سے معبود بنا کے سفر کیا جاتا. جب کھانا ختم ہو جاتا تو اپنے معبودوں کا ہاتھ پیر توڑ کے کھانا شروع کر دیتے تھے. اس طریقے سے لا تعداد ان کے پاس معبود تھے. ان کا ذہن منتشر تھا اتنے سارے معبودوں میں. دودھ دینے والا یہ، بارش برسانے والا یہ، اولاد یہ دے گا، مال یہ دے گا، اتنے سارے معبود. یہ کہا جائے کہ اگر عرب والے اپنے معبودوں کے کام خود ڈیسائیڈ کرتے تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. وہاں پہ انسان یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کس معبود سے کیا کام لینا، کس معبود کو کس کام کے لیے منتخب کرنا. یہ انسانوں کا حال تھا عرب میں. اور اتنے سارے انسان اتنے سارے معبودوں کے بیچ بٹے ہوئے، ان کا ذہن منتشر ہے. ایسی صورت میں ایک محمد جیسا انسان کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے. پورے عرب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. پورا عرب کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. عرب کا ایک کلمہ تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، قرآن نے نوٹ کیا کہ محمد رسول اللہ شاید ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو گیا، دماغی سنتولن بگڑ گیا. اتنے سارے معبودوں کو مدغم کر کے ایک معبود بنا دیا. اتنے سارے معبود ہیں، دنیا اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا نظام چلانا ہے، ایک معبود کیسے ہینڈل کر لے گا. ان کا دماغ انسانی دماغ تھا. انسانی دماغ کے اعتبار سے لوگ سوچ رہے تھے. ایک انسان بیک وقت کئی امور نہیں سمجھ سکتا.
اسی طریقے سے ان کی سوچ تھی کہ ایک معبود دنیا کے اتنے نظام کو نہیں سمجھ سکتا، اتنی ساری چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے کفار مکہ یہ بات کر رہے تھے. وہ لوگ اللہ کے رسول کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت میں لگے رہے، ڈٹے رہے. دن بدن محنت کو دگنا سے تگنا اللہ کے رسول نے کیا. جب عرب نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ باز نہیں آئیں گے، تب عرب والوں نے ایک اور بات کہی، انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ہم اپنے معبودوں کو صرف ایک پاگل دیوانے کی باتوں میں چھوڑ دیں. یعنی جن کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کی دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، آج ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ صرف ایک نوجوان کے کہنے پہ، کل کا نوجوان کل کا لونڈا ہمیں سکھا رہا ہے. اور آج بھی امت محمدیہ کی حالت دیکھیے محترم حاضرین، اگر کسی انسان کو کسی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کی جائے، کئی لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا. غلط تھوڑی ہوگا محترم حاضرین، غلط اور صحیح دین اسلام کے قاعدے قانون کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، آباء و اجداد کے اعمال کے مطابق نہیں. تو اسی لیے جب محمد رسول اللہ نے عرب کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف، انہوں نے قبول نہیں کیا. اور یہی وہ دعوت تھی جو تمام انبیاء کرام لے کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، تقریباً 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کیا. 9.5 صدیاں صرف دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے وقت کی. اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والوں ایک اللہ کی عبادت کرو. کہاں بھٹک کے جا رہے ہیں اتنے سارے معبودوں کے بیچ؟ اتنے سارے معبودوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ اور نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دو. حضرت نوح 950 سال تک یہ کلمہ رٹتے رہے، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن عالم دیکھیے کہ آپ کا خود کا بیٹا آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا. اسی طریقے سے ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے پیغمبر جتنے نبی، سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں کی قوم والوں نے اللہ کے رسول جتنے بھی تھے ان کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کی طرف وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بات کریں، حضرت یوسف جب جیل خانے میں تھے، قید خانے میں بند تھے، تو ان کے پاس 2 ساتھی رہا کرتے تھے اکثر، جن کے واقعات کافی سنے ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں لاجک کے ذریعے سے سمجھایا. قرآن کے اندر اس کا نقشہ بہت بہترین انداز میں کھینچا گیا، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے ساتھیوں آپ ہی بتائیے، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کیجئے کہ کون سی بات بہتر ہے. کیا مختلف بٹے ہوئے خدا جن کے امور تقسیم ہیں، جن کے کام الگ الگ ہیں، کئی معبود ہیں، وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، ان سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہ زیادہ بہتر؟ فیصلہ آپ لوگ کیجیے. میں نے بتانا تھا، بتا دیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ایک عقل مند انسان مجال ہے کہ وہ بندہ 10 معبودوں کو چن لے. حضرت یوسف نے جب اس طریقے سے سمجھایا، کئی لوگوں کی دماغ کی بتیاں ہوئی. تو محترم حاضرین، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور توحید جس کی طرف تمام انبیاء کرام کا جو مشن رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کی طرف آئیں. آج ہم امت محمدیہ کو ضرورت ہے کہ اس راستے پہ عمل پیرا ہو جائے اور شرک جیسی غلاظت سے نکلے، اپنے اعزاء و اقرباء کو شرک جیسی غلاظت سے نکالنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر شرک کیے تو تمام اعمال ہمارے ضائع ہو سکتے، برباد ہو سکتے. اتنی ساری محنتیں جو ہماری رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی رہی ہیں، پیارے رسول نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی، سب کی سب ضائع، سب کی سب بیکار ہو جائیں گی. یہ توحید ہی وہ چیز ہے جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے، ہمارے نجات کا ذریعہ اور راستہ بن سکتی ہے. ایک انسان اگر موحد پرست بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی؟ اے معاذ، کا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، اللہ و رسول اعلم، اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. میرے کو نہیں معلوم، آپ بتائیے ذرا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندہ اللہ کی صرف عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی چیز میں شرک نہ کرے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے اس میں بھی ایک ہی اللہ کو پکارے، چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کسی غیر کی طرف رخ نہ کرے، اور ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہے بندے پر اللہ کا حق. اور جب بندہ یہ کام کر لے تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ یعذبہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو عذاب بنا دے، اس کو سزا نہ دے. لیکن اگر اس کے برخلاف کسی نے کوئی بھی عمل کیا، شرک کیا رب العالمین کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی. جہنم ان کا مقدر و ٹھکانہ ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ ایک نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون،
کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے غلط فرق نہیں کیا، ظلم سے ملایا نہیں اپنے ایمان، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، امن یافتہ ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ایک دم گھبرا گئے، ایک الگ بے چینی کا عالم ہے صحابہ کرام کی جماعت میں، کیونکہ وہ لوگ ظلم سے سمجھ رہے تھے لقمان علیہ السلام کا ظلم، وہ لوگ ظلم سے سمجھ رہے تھے کہ ہم جو چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، ہم جو نارمل گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے گناہوں میں مرتکب ہوتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں رکنے کو کہا ان چیزوں سے نہیں رکتے، چھوٹے موٹے گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہم سبھی لوگ ظالم ہیں، ہم سب کے سب لوگ اللہ رب العالمین کے بتلائے کے راستے پہ عمل پیرا نہیں ہو پائے، اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق ہم سب ظالم ہیں، گنہگار ہیں۔ اور صحابہ کرام کی آیت کریمہ سننے کے بعد ادھر بے چینی کے عالم میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی یہ بات پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیسا ہوا کما تظنون، اے میرے اصحابہ، اے میرے صحابہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسی بات نہیں ہے، یہاں پہ وہ ظلم مراد نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہاں پہ وہ ظلم مراد ہے جس ظلم کا تذکرہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، ورنہ اگر گناہوں کو ظلم سے تصور کیا جائے تو اس دنیا کے سبھی انسان ظالم ہو جائیں گے اور رب العالمین کسی کو نہیں بخشے گا۔ یہاں پہ ظلم سے مراد صرف اور صرف شرک ہے، تو آپ شرک سے محفوظ رہیے، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی شرک سے محفوظ رکھیے، ورنہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں قرآن مقدس کے اندر بارہ الگ الگ انداز سے انسانوں کو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کیا، شرک کی غلاظت کو اللہ نے بتایا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے رسول کے اوپر آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو اکٹھا کیجیے اور صحابہ کے مابین اس آیت کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، قل تعالوا، اے میرے صحابہ یہاں پہ آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تم پہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جو رب العالمین نے میرے اوپر نازل کی ہیں، اور ان آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے، جس کے ارتکاب کی وجہ سے آپ کا نمایاں اعمال ضائع ہو سکتا ہے، نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، آخرت آپ کا بگڑ سکتا ہے۔ صحابہ کرام اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسری چیز لا کے شریک کر دینا، اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی غیر کو دے دینا، رب العالمین کی جو عزت ہے وہ کسی دوسرے کے لیے شفٹ کر دینا، جو محبت ہمارے دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے وہ محبت کسی اور کے لیے دے دینا، رب العالمین کی محبت کسی دوسرے انسان کی محبت میں مغلوب ہو جائے، یہ ہے شرک کرنا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ انسان کا پورا نیکی ضائع ہو سکتا ہے، پورا عمل برباد ہو سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول پہ وحی نازل کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد رسول اللہ میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے میں نے سب کے اوپر وحی کیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کر لیا، آپ گرچہ نبی ہیں، دنیا کے سب سے برگزیدہ بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے شرک کیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں مٹ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کس کو متنبع کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات، وہ محمد رسول اللہ جو نبی بنانے سے پہلے بھی 40 سال کی عمر دیکھ لیجئے، سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں شرک کا شائبہ نہیں ملے گا، ایک برائی تک نہیں ملے گی جو عموماً ایک انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ کو رب العالمین یہ باتیں سمجھا رہا ہے، متنبع کر رہا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ان سے بھی اگر شرک سرزد ہو جاتا ہے تو دنیا کے پاس حجت کے لیے میرا یہ کلام موجود رہے کہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہونے والا، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوگا۔ شرک آپ کریں چاہے نبی کرے، سب کے سب اس چیز میں برابر ہے، کوئی بھی شرک کرے گا سب کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر آپ کی امت بھی شرک کر لے، انبیاء کرام بھی شرک کر لے، ان کی بھی امتیں شرک کر لیں، ان سب کے اعمال کو میں برباد کر دوں گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے دھمکی بھی دیا ہے، اللہ نے پیار سے بھی سمجھایا ہے، اللہ نے ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت
جنت کا لالچ بھی دیا. اللہ نے مختلف پیرائے میں ہم انسانوں کو صرف اسی لیے سمجھایا تاکہ شرک جیسی گندگی سے ہم دور رہ سکیں. شرک کریں گے اس میں ہمارا گھاٹا ہے, رب العالمین کو کچھ نہیں جاتا, اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ رب العالمین صرف ہمارے فائدے کی خاطر یہ چیزیں کر رہا ہے. آج ہم شرک کر رہے ہیں اس رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ہمارا پالنہار ہے, اس دنیا کے اندر عزت سے سر اٹھا کر چلنے والا جو بنا ہے, آج ہم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. 73 ماؤں سے زیادہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اس رب العالمین کی ذات کے ساتھ آج ہم شرک کر رہے ہیں. جو اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پوری کر رہا ہے اس ذات کے ساتھ. آج ہمارے جسم کو دیکھ لیں, اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس جسم کے اندر ایک خرابی اللہ پیدا کرتے ہیں. آنکھوں کی بینائی چھین لے, کانوں کی بصیرت, آنکھوں کی بصیرت چھین لے, کان چھین لے, اللہ رب العالمین اپنی بس ایک نعمت چھین لے, ساری دنیا بیران لگنے لگ جاتی. اتنی ساری نعمتیں رب العالمین نے دیتی, لیکن بندہ شرک اسی ذات کے ساتھ کر رہا ہے جس کے ساتھ شرک کرنا ہی نہیں چاہیے. شرک کا تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے انسانوں کے ذہن. شرک بہت بڑا گناہ ہے محترم حاضرین. اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے, یہ بات جان لیجیے, لیکن انسان بغیر توبہ کے اندر مر جائے گا, اللہ سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. آپ نے نماز نہیں پڑھا, کوئی مسئلہ نہیں, روزہ نہیں رکھا, کوئی مسئلہ نہیں, حج نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہیں, تلاوت نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کہہ رہا چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. لیکن اگر شرک کیے, آپ نمازی ہیں 5 وقت, صدقہ دیتے, خیرات کرتے, زکات ادا کرتے, آپ نے حج بھی کیے, کوئی یہ چیز کام نہیں آئے گی. سارے عمل پہ پانی پھر جانے والا اگر آپ نے صرف شرک کر لیا. تو آپ عمل نہیں کیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شرک بھی اگر آپ نے نہیں کیا, اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اگر آپ نے سارے اعمال کر لیے ہیں, آپ کے پاس نیکیوں کا انبار ہے, لیکن آپ نے صرف شرک کر لیا, اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ رب العالمین بہت سخت مواخذہ کرے گا قیامت کے. اللہ نے تو سیدھا کہا, ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار. جس نے بھی شرک کیا اللہ جنت حرام کر دیا ایسے سبھی لوگوں کے اوپر. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ابدی جہنم, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے اگر بغیر توبہ اور استغفار کے وہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اتنا بھیانک جرم ہے محترم حاضر. یہ تو رہی آخرت کی بات جو اللہ رب العالمین دے گا. اگر ہم دنیاوی مثال کی بات کریں, اس دنیا کے اندر ایک انسان جب شرک کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا برے اثرات اس کی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں, عائد ہوتے ہیں. اگر اس کی بات کریں, ایک مشرک کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک مشرک کی مثال ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, مزاروں اور درباروں کی زیارت کرتا ہے, وہاں کے چکریں کاٹتا ہے, اس کے دل سے رب العالمین کی محبت ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے, اور جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت غیروں کے لیے شفٹ ہو جاتی ہے. دنیاوی مثال کی بات کریں, آپ مشاہدہ کر لیجیے خود. اللہ رب العالمین کلام مقدس میں کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, مشرکین جو ہوتے ہیں, اب ان کی بات کیجیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یحبونہم کحب اللہ. وہ لوگ غیروں سے, غیر اللہ سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. جو محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہ آج ہم غیروں کو دے کر بیٹھے. جو عزت, جو عظمت اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہ آج ہم غیروں کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے دل کے اندر غیروں کے لیے. ایک مشرک کی اگر ہم بات کریں, اس کے سامنے اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو, اللہ کے احکامات کی توہین ہو, نعوذ باللہ, اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے کان پہ جوں تک نہیں لگنے والا. لیکن اسی بندے کے سامنے, اسی مشرک کے سامنے, اس کے فلاں مزار کے بابا کے جو رول ہوتے, جو قاعدے ہوتے, اس کی خلاف ورزی کوئی بندہ کرتے, مناسب ہے, ممکن ہے کہ مار پیٹ ہو جائے. ان لوگوں کو منظور نہیں ہے کہ آپ فلاں مزار کے جو اصول, جو قاعدے ہیں, اس کی خلاف ورزی کریں. فلاں بابا نے جو چیزیں مسلم کر دی ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بندہ عمل کر لے, بندہ سمجھانے پہ آ جاتا ہے, نہیں سمجھ رہا مارنے پہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات کی توہین بھی ہو رہی, کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ کیا ہے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے کہ جس ذات نے آپ کو اتنا سب کچھ دے دیا, اتنی عظمت, اتنی شان و شوکت, اتنا رعب و دبدبہ معاشرے کے اندر اللہ نے دے کر رکھا, اسی ذات کو آپ نے بلا دیا, اسی ذات کی محبت کو آج آپ غیروں کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو صرف ایک بات رہی. اس کے علاوہ ایک جو مشرک بندہ ہوتا ہے, اس کے دل سے اللہ رب العالمین کے لیے یقین ختم ہو جاتا ہے. جو یقین اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ یقین نہیں رہتا. کیونکہ اگر بات کریں, ایک بندہ جو آج ایک مشہور چیز, آج اکثر لوگ جب اولاد نہیں ہوتا مزاروں کے چکریں لگانا شروع کر دیتے ہیں, کئی جگہ جاتے ہیں, بیمار ہو گیا ہے, مال و دولت کے لیے بہت ساری چیزیں جو شفٹ کی جا رہی ہیں. ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین کو رازق تصور کرے گا, یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا. اگر وہ مانے گا کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے, اگر اولاد دینے والی ذات اللہ ہے, اگر یقین کامل ہوگا تو بندہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا. مجاری کو ہاتھ پھیلا ہے,
لیکن اگر یقین نہیں ہوگا، یقین کامل اس کے اندر موجود نہیں ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے گا، شیطان اس کو اس چیز میں اور آگے بڑھاوا دے گا اور مزید گناہوں کی طرف وہ بڑھتے جائے گا، اپنی عادت کو خراب کرتے جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا کرم تو دیکھیے، اللہ کی آزمائش کہ اکثر ایسے لوگ جو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی چیز کے لیے، اللہ وہ چیز انہیں دے بھی دیتا ہے اکثر، اور پھر ان کا ایمان جو ہوتا ہے، ان کا جو یقین ہوتا ہے اللہ سے کم ہو کے ان لوگوں کے لیے شفٹ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ آزما رہا ہے بھائی، اللہ رب العالمین کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں، دماغ لگائیں۔ دینے والی ذات وہ نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات وہ نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ نہیں کرنے والی ہے، اللہ ان کے ذریعے دے رہا ہے تاکہ آپ کو آزما سکے۔ اللہ رب العالمین آزماتا، اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں دیا ہے، فلاں کے صدقہ طفیل میں ہمیں ملا۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بہترین، سب سے افضل تھی، محمد الرسول اللہ، سبھی کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ محمد الرسول اللہ بھی اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، فاطمہ کو کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، وہ تمام کام کر لینا جو تمہیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ کل رب العالمین کے سامنے میں تمہارا باپ تو ہوں، دنیا میں سب سے عظیم انسان بھی ہوں، لیکن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اس دنیا کے اندر جو چاہیے لے لو، جو بھی ہوگا اس سے میں کروں گا، لیکن کل آخرت کے دن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ اپنی بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، تو محمد الرسول اللہ سے کم تر یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، تو اپنے دماغ کو ذرا لگائیے، اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دین اسلام دیکھیے ایک ایسا دین ہے جس نے ان سبھی دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی جہاں سے انسان گناہ کر سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں جہاں سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس میں سے سب سے پہلا دروازہ ہے مبالغہ، آرائی سے کام لینا، غلو کرنا تعریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ آپ میری تعریف میں مبالغہ آرائی مت کرنا، غلو مت کرنا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، ان کی قوم و ملت نے ان کے ساتھ کیا۔ کسی نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ رب العالمین کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ، تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے۔ اے میرے لوگوں، آپ مجھے اس طریقے سے مت پڑھانا چاہا، محمد رسول اللہ کے الفاظ۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو اگر کچھ کہنا ہے میرے بارے میں تو صرف وہی کہنا جو میں نے بتلایا ہے، جو مجھ سے آپ نے دیکھا ہے، جو ثابت ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو میری تعریف میں مبالغہ آرائی مت کرنا۔ اور آج محمد رسول اللہ کی تعریف میں دیکھیے کتنی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات محمد رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں جو ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے، جو ایک عام انسان سے ہو ہی نہیں سکتا، صادق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ کو اگر ہم چھوڑ دیں، یہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ذات ہے اللہ کے بعد، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آج لوگوں نے کراماتی بنا دیا ہے، جن کے کرامات سے لوگ، جن کے کرامات کے اوپر لوگ فدا ہوئے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، تو ذرا سوچئے کہ ان کے بارے میں یہ چیزیں پھیلانا، یہ افواہیں پھیلانا کس حد تک درست ہو سکتا ہے؟ ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا، ان کے کرامات بلکہ ان کا خرافات کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں دین اسلام نے بند کر دی ہیں۔ دین اسلام نے محمد رسول اللہ کو ایک انسان سے زیادہ کا درجہ دینے سے منع کیا۔ عام انسانوں کی بات ہی چھوڑ دیں، عام انسان تو عام ہی رہیں گے، محمد رسول اللہ کو بھی ہم نہیں بڑھا سکتے۔ تو ایسے وہ سبھی دروازے جو شرک تک ایک انسان کو پہنچا سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا دروازہ تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا۔ ہمارے جو اولیاء رہ چکے ہیں، ہمارے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا جو ان سے ثابت نہیں ہے، جو انسانوں کو شرک تک پہنچائیں گی، ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، لوگوں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مزارات اور جو زیارت کی جگہیں ہیں جہاں پہ آج لوگ جا رہے ہیں، وہاں پر جانے سے اجتناب کرنا، جہاں پہ قبریں ہیں وہاں پہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه، اللہ رسول نے قبروں کو پختہ کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آج بہت سارے لوگ مجاور بن کے گھوم رہے ہیں، نیا پیشہ جو بہت سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحیح بخاری کی روایت ہے، اس حدیث کے روح سے دیکھیے کہاں تک یہ درست، قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھنا بالکل درست چیز نہیں، قبروں کو پختہ بنانا یہ بھی درست نہیں، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ لیکن آج امت محمدیہ کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نصارہ اور یہود کے بارے میں کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بنایا، مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ کس کی قبروں کو؟ انبیاء کی۔ امت محمدیہ کا حالت دیکھیے، انبیاء چھوڑیے، اولیاء کے قبروں کو، عام انسانوں کے قبروں کو۔ اس چیز میں تو یہود و نصارہ بھی امت محمدیہ سے بہتر نکلے۔ امت محمدیہ نعوذ باللہ ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ جس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کا لقب عطا فرمایا، جس امت کو رب العالمین نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت دی، آج وہی امت تباہی کے دہانے کے کتنے قریب ہو چکی ہے۔ جو چیزیں زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے عرب کو جاہل تصور کیا جاتا تھا، پوری دنیا عرب کو جاہل کہتی تھی، آج وہ جہالت والے تقریباً سبھی امور جو ایک وقت کے لیے محمد رسول اللہ صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دے کر بند کر دی تھی، ختم کر دی تھی، آج امت محمدیہ میں پھر سے پیدا ہو رہی ہیں۔ آج امت محمدیہ میں وہ چیزیں پروان چل رہی ہیں، لوگ اس کے عقیدت مند ہوتے جا رہے ہیں جو چیزیں محمد رسول اللہ بند کرنے کی کوشش کیے تھے۔ تو محترم حاضرین، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین اسلام کے بتائے گئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہیں جن سے شرک کا شائبہ ہے، جو اس گمراہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جو شرک کی تاریخ گمراہ گلیوں میں جا رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہم سبھی لوگوں کو شرک جیسے غلیظ گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو اللہ تو شرک جیسے غلیظ گناہ سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سبھی لوگوں کو تو نیک کام کرنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی شکل و صورت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔